السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور بہترین بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر ایک چیز سے اللہ نے بہترین بنایا، اور پھر کائنات کو تخلیق کر کے تو اس کی ضروریات، اس کی حاجات، یہ سارے معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ اتنا بلند اور عظیم ہو کہ پھر بھی دور نہیں ہوا، یعنی اس نے اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آج آپ اپنے علاقے کے MP کی مثال لے لیں، MNA کی لے لیں، اس کو ملنا ہو تو بڑی تگ و دو کرنے پڑتی، لیکن وہ مالک الملک ہو کے بھی بندے سے ڈائریکٹ گفتگو، سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے ایک۔ تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کس طرح ہوتی ہے، اللہ سے رابطہ کس طرح کیا جائے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے جو بہترین ہے وہ دعا ہے، اور پھر یہ ایسا ذریعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے۔ اور آپ جمیع انبیاء اکرام دیکھ لیں، صحابہ اکرام دیکھ لیں، سالف صالحین دیکھ لیں، صلحاء لوگ، نیک لوگ دیکھ لیں، اللہ کے ولی بزرگ دیکھ لیں، سب نے اپنی زندگی کے اندر دعا کے پہلو کو آگے رکھا ہے، اپنے ہاتھ سے دعا کے پہلو کو نہیں جانے دیا۔ ہر وقت اللہ سے رابطہ، ہر وقت اللہ سے مانگنا، ہر وقت اللہ کو پکارنا۔ آج ہماری ڈفرینٹ سی صورتحال ہے، علیحدہ سا معاملہ ہے۔ ہم جن دو معاملات میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے ان دو معاملات میں بھولے ہوئے۔ یا تو رکھنا تو یاد اللہ کو ہر لمحے چاہیے، لیکن جو خاص الخاص میں بات کر رہا ہوں، ایک تو تنگی کے وقت، تکلیف پریشانی کے وقت، اور دوسرا اگر اللہ نعمتوں سے نوازے، اللہ خوشیوں سے نوازے، تو اس وقت ہم ان دونوں لمحات میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ غمی آ جائے پھر بھول جاتے ہیں، اور خوشی آ جائے تو پھر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اگر آپ کہ خوشی کے حالات میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس سے معاملات استوار رکھتے ہیں، معاملے کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، اس سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیتے، تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی پریشانی کا وقت بھی آ جاتا ہے تو میرا رب پھر آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ اس کی قدرت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت میں اللہ کو پکار لیتے ہیں، لیکن جب حالات آسان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشی ہو جاتی ہے، حالات وہ تنگی کے چھٹ جاتے ہیں، تو پھر وہی معاملے ان کے شروع ہو جاتے ہیں، وہی اللہ کی بغاوتیں، وہی اللہ کی نافرمانیاں۔ تو بھائی ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھیں، ہر لمحے میں اللہ کو پکاریں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پریشانی میں۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو پکارنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پکارتے کس طرح ہیں، اس کو آواز کس طرح دیتے ہیں، اس کے آداب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ الفاظ کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور دنیا کی ہر چیز ہم سے پوچھ ہمیں آتی ہے۔ یہ بھی ہماری ایک ٹریجڈی ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اب انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ غلطی ہوگی ہم سے، تو یا اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، اگر تو نہیں کرے گا تو کدھر جائیں، مطلب ہم تو ظالموں میں ہو گئے۔ اس طرح سیدنا یونس علیہ السلام ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں،
اور ایک وہ اندھیرا ہے، ایک سمندروں کی تہوں کا اندھیرا ہے. یہ یعنی کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو اس طرح بیان کیا وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیرے ظلمات جمع، ایک اندھیرا نہیں کہا، ایک چیز نہیں کہا، بلکہ اس کو جمع کہا کہ یا اللہ اتنے اندھیروں میں وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب فیصلہ یہ ہو چکا تھا کہ قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے اٹھایا جائے گا، جب خالص نیت کے ساتھ، تہ دل کے ساتھ، دعا کے آداب کے ساتھ، دعا کے الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے تو اللہ نے اپنے فیصلوں کو بدل لیا اور رحم بھی کیا ہے، معاف بھی کیا ہے. اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ یہ تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، میرے بندوں میں سے جو بھی کوئی مجھے اس طرح پکارے گا تو میں اس کی پکار کو رد نہیں کروں گا. اس کی رحیمی ہے نا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا وہ تو میرا پیغمبر ہے. اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے وہ تو میرا نبی ہے. فرمایا نہیں، جو بھی میرا بندہ پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں. پھر اللہ نے سوال بھی اٹھایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. تنگیوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت پکارنے والوں کی پکار کو کون سنتا ہے؟ کون اس کو جو ہے وہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، وہی اللہ ہے. ہمیں اس کی طاقت پہ یقین ہونا چاہیے، اس کی قدرت پہ یقین ہونا چاہیے. آج پریشان ہے تو اللہ کو پکارے، دعا کریں. اور واللہ العظیم میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کی دعا رد جا ہی نہیں سکتی. یہ وہ واحد عمل ہے جو رد نہیں جاتا. اور سارے عمل، ہمیں نماز پڑھتے ہیں کوئی یقین نہیں ہے، مطلب اللہ سے اعتماد تو ہے نا کہ اللہ محنت کرتے ہیں قبول تو نے کرنی ہے، لیکن یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہوئی ہوگی یا اس کا فائدہ مجھے ملے گا. لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان حسرت کرے گا، افسوس کرے گا. کس طرح؟ زندگی میں دعائیں کرتا رہے، یا اللہ مجھے وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے. اب کچھ تو مل جاتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، جو بہتر نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں. ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کو اگر یہ چیز عطا کر دی تو اس فتنے میں یہ مبتلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ اس کو مؤخر. بعض ایسی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو قیامت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، تاخیر، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو جب کل قیامت کے دن وزن ہوگا، ترازو ہوگا، تو اس کی وہ دعائیں بھی اس میں رکھ دی جائیں گی نیکیاں بنا کے. تو اب بندہ کہے گا کاش جو دنیا میں میری دعائیں قبول ہوتی رہی ہیں وہ بھی نہ ہوتی اور آج مجھے ان سب کا اجر اللہ کے ہاں سے مل جاتا. تو بھائی صبح شام جس وقت بھی، میں تو کہتا ہوں کہ ہر روز ایک ٹائم رکھ لو، ایک وقت مقرر کر لو کہ میں نے اتنی دیر اللہ سے مانگنا ہی مانگنا ہے. اور واللہ العظیم یہ آپ کا وہ عمل ہے جو آپ کی نسلوں کو تار دے گا، نسلوں کو سوار دے گا. اکیلا آپ کو فائدہ نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے بزرگ دعائیں کر کے گئے ہیں، بڑے دعائیں کر کے گئے ہیں، ان کے ثمرات آنے والی نسلوں کو وہ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو بھائی آج وقت ہے اللہ رب العزت کو پکارنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کا، اس کے آگے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں. اور یہ مذاق نہ کرے، دعا مذاق نہیں ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. آج میں نے دیکھا ہے وہ فوتگی پہ، مرگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لو جی دعا کرو، ادھر ہی حقہ پی رہے ہیں، ادھر ہی سگریٹ ہو رہی ہے، ادھر ہی جھوٹ بولا جا رہا ہے، ادھر ہی بکواس کیے جا رہے ہیں، ادھر ہی سارا. اور پھر یار یہ مذاق ہے؟ دعا کے آداب ہیں. ایک آدمی آیا جلدی جلدی، اس نے دعا مانگی، چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، فرمایا سے بلاؤ، کیا مانگا ہے؟ اس طرح تیری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. حمد اللہ ثم صلی علیہ، پہلے اللہ کی تعریف کر، پھر مجھ پہ درود پڑھ، اور اس کے بعد اپنا مدعا بیان کر، اس کے بعد اللہ سے دعا کر. اور حقیقت بات یہ ہے، میں آپ کو ایک نسخہ بتا کے آپ کی بات ختم کرتا ہوں. جب بھی آپ نے دعا کرنی ہو، یہ حقیر فقیر کا ایک نسخہ ہے، آپ لے لیں، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے. سب سے پہلے مسواک کریں، وضو کریں، احسن الوضو، بہترین وضو کریں، اچھا وضو کریں. اور اس کے بعد 2 رکعات قضائے حاجت کی پڑھیں. کوشش کریں اکیلا ہوں میں، یعنی اللہ
اور میرے درمیان کوئی سننے والا نہ ہو. دو حاجت پڑھ کے اس کے بعد آپ دعا شروع کریں, اللہ کی تعریف کریں, جتنے بھی تعریف کے کلمات آپ کو آتے ہیں. بعض کہتے ہیں ہمیں لمبی لمبی دعائیں نہیں آتی, لا الہ الا اللہ تو آتا ہے, یہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھیں. سورہ اخلاص تو آتی ہے, 1 بار پڑھیں, 10 بار پڑھیں, 50 بار پڑھیں, 100 بار پڑھیں, جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں, 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 5 نہیں, 7 نہیں, جتنا ہو سکے لا تعداد پڑھیں. اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں, اور اینڈ پہ پھر درود پاک رکھ کے جو بھی انشاءاللہ آپ دعا کریں گے, میرا یہ ذاتی تجربہ ہے, اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتے. تو محترم بھائیو, آج کے درس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو پکاریں, رات کے اندھیروں میں پکاریں, دن کے اجالوں میں پکاریں, فری ہیں تو پھر پکاریں, بیزی ہیں تو پھر پکاریں. دعا والا پہلو اپنے, اور یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے, خالصتاً اللہ کے لیے. عبادت تو ہر اللہ کے لیے, لیکن دعا خصوصاً اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونی چاہیے. اس میں گر گراہٹ بھی ہو, اس میں التجا بھی ہو, اس میں ندامت بھی ہو, اس میں پریشانی بھی ہو, اس میں شرمندگی بھی ہو. ان ساری چیزوں کو رکھ کے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. دیکھیں پھر میرا مالک کس طرح اپنی رحمتیں کرتا ہے, اپنی برکتیں ہمارے اوپر نچھاور کرتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو اور مجھے معاف فرمائے, ہماری نیک جائز جو خواہشات ہیں اللہ ان کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.